اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب فرما دیجئے کہ بے شک میرا نماز پڑھنا اور قربانی دینا اور تمہارے سامنے زندگی بسر کرنا اور اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کے اندر تشریف لے جانا، للہ رب العالمین، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ میرا سب کچھ اس عالمین کو پالنے والے کے لیے ہے۔ میری ہر چیز، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا زندہ رہنا اور عالم برزخ میں تشریف لے جانا، یہ سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ للہیت یعنی میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ آج کے مسلمان کو اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر بندہ اندر سے مخلص نہ ہو، اخلاص والا نہ ہو، تو اس کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث اس موضوع پہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیں جو خصوصی نصیحتیں ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے اندر اخلاص پیدا کر لو، تمہیں تمہارا تھوڑا عمل بھی زیادہ فائدہ دیا کرے گا۔ اگر تم مخلص ہو جاؤ گے، تمہارے اندر اخلاص آ جائے گا تو تمہارا تھوڑا مال بھی زیادہ ہوگا، اور اگر دکھاوا ہوگا تو زیادہ مال بھی سوائے نقصان کے کچھ نہیں دے گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ ہیں کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی۔ اس سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، صرف لوگوں کو حدیث آتی تھی، کسی کے پاس کچھ لکھی ہوئی تھی، باقاعدہ ایک کتاب کسی نے اس وقت تک نہیں لکھی تھی۔ حضرت امام مالک سے آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے شاگردوں نے اصرار کیا کہ حدیث پر ایک کتاب لکھ دیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت امام مالک نے احادیث کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ جب آپ نے کتاب لکھنا شروع کی تو اور دوسرے لوگوں نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی کتاب لکھنا شروع کر دی، اور کوشش یہ کی کہ ہم امام مالک سے پہلے کتاب لکھنے کو کمپلیٹ پہلے کر لیں گے، کتاب ہماری مکمل پہلے ہو جائے گی۔ امام مالک سے آپ کے پاس آپ کے شاگرد آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت جی، آپ نے جب سے کتاب لکھنا شروع کی ہے اور لوگوں نے بھی حدیث پہ کتابیں لکھنا شروع کی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہماری کتاب مکمل ہو جائے۔ حضرت امام مالک فرمانے لگے، میں نے تو کتاب اس لیے لکھنا شروع کی ہے تاکہ امت فائدہ حاصل کرے اور میرا اللہ خوش ہو جائے۔ جنہوں نے مجھ سے جیتنے کے لیے کتاب لکھنا شروع کی ہے ان کو بھی لکھنے دو، دیکھیں گے قیامت تک کس کتاب کا نام باقی رہے گا، دیکھیں گے کون سی کتاب دیر پا ہوگی۔ اور امام مالک نے 40 سال تک محنت کی، پھر کتاب کو مکمل کیا۔ 40 سال کے بعد وہ کتاب مکمل ہوئی۔ اس وقت کوئی چھاپے خانے تو نہیں تھے نا جو آج اس طرح کی کتاب چھپتی، وہ تو قلم سے لکھی ہوئی کتاب تھی۔ تو جب کتاب مکمل ہو گئی تو آپ نے کتاب کو سامنے رکھا، شاگردوں سے فرمایا جاؤ پانی لے کے آؤ۔ شاگرد برتن کے اندر پانی لے کر آئے، امام مالک نے کتاب اٹھائی، پانی میں رکھ دی۔ شاگرد حیران ہے، حضرت جی 40 سال لگا کے کتاب کو لکھا ہے اور اس کو پانی کے اندر رکھ دیا ہے۔ آپ نے پانی کے اندر کتاب کو رکھا، پھر اٹھا کے باہر نکالا، ایک ورق بھی گیلا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لیا نا، میں نے کتاب اللہ کے لیے لکھی ہے، میں نے اللہ کے لیے لکھی ہے اس لیے گیلی نہیں ہوئی، ایک صفحہ بھی اس کا گیلا نہیں ہوا، کوئی لفظ مٹا نہیں ہے، میں نے کتاب اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے آج تک ان باقی لوگوں نے جو کتابیں لکھی کسی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ امام مالک کی کتاب الموطا کو آج بھی ہر بندہ یہ کہہ کر پکارتا ہے کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب جس نے لکھی اس کا نام امام مالک ہے۔ آج تک ان کا نام ہے، کیوں کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر اس کتاب کو لکھا تھا۔ اسی طرح ایک اور محدث تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اپنی زندگی میں اس کتاب کو شائع نہیں کیا،
جب تک زندہ رہے اس کتاب کو شائع نہیں کیا۔ جب نزع کی حالت طاری ہوئی، دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کتاب لکھی تھی، اس کو میرے مرنے کے بعد چھاپ دینا۔ کہا ابا جی لکھی تھی تو ساری زندگی چھاپی کیوں نہیں؟ کہا بیٹا اس لیے نہیں چھاپی کہیں ایسا نہ ہو کتاب چھپے اس کے فرنٹ پیج پر پہلے صفحے پر لکھا ہو مصنف کے نیچے میرا نام ہو، دیکھ کر میرے اندر غرور آ جائے کہ میں نے بھی کتاب لکھی ہے، میں مر جاؤں گا پھر تو غرور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد چھاپنا تاکہ میرے اندر غرور بھی نہ آئے، اللہ کے نبی کی امت فائدہ بھی حاصل کر لے۔ اتنا اخلاص، اتنی للہیت کہ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ اللہ نے فرمایا، فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا زندہ رہنا اور اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں تشریف لے جانا، یہ سب کچھ صرف میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے۔